ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو شروع فرماتے وقت یہ کہا کرتے تھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ عز و جل، اے ہمارے رب عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہدایت دی، علم دیا اور نجات بخشی، اور ہم سے تکلیف دور فرما دی۔ اسلام اور قرآن کی نعمت پر تیرا شکر ہے، اہل و عیال، مال و زار اور صحت و عافیت کی نعمت پر بھی تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمارے دشمنوں کو رسوا کیا، ہمارے رزق میں وسعت فرمائی، اس امت کو غلبہ دیا، ہم بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کیا، ہمیں بہترین صحت و عافیت عطا فرمائی۔ اے ہمارے رب عز و جل، ہم نے تجھ سے جو مانگا تم نے ہمیں عطا فرمایا، بس اس پر تیرا بے انتہا شکر ہے، اور تیری عطا کردہ ہر نعمت پر تیرا شکر ہے، خواہ نئی ہو یا پرانی، پوشیدہ ہو یا ظاہر، خاص ہو یا عام، باقی ہو یا ختم ہو گئی ہو، اور موجودہ ہو یا غائب، تیرا شکر ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو جائے تب بھی تیرا شکر ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ، کتنے میٹھے الفاظ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ اس نعمت کا بدلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں مزید نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، حضرت آدم علیہ السلام تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکے جب کہ تو نے اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنی جنت میں بسایا اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، انہیں یقین تھا کہ یہ سب میری طرف سے ہے، اس پر انہوں نے میری حمد کی، پس یہی میری عطا و بخشش کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کو قرآن پاک میں عبداً شکورا یعنی بڑا شکر گزار بندہ اسی لیے فرمایا ہے کہ آپ علیہ نبینا و علیہ السلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا کھانا تناول فرماتے تو اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے۔ یہ اتنے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ کھانے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین، اولیاء کرام یہ دعائیں مانگتے تھے، شکر کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی شکر کرتے تھے، ہر حال میں شکر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل جب بھی چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے بھائیو، یہ جو بات ہے نا، یہ بات اپنے دل کی گلدستے میں سجا لیں، دل کے مدنی گلدستے میں نا اس بات کو سجا لیں۔ ایک شخص کو اچھی بیوی ملی، اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دے گا۔ ایک شخص کو دولت ملی، اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اسی دولت کو اس کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا۔ ایک بندے کو اولاد ملی، اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اسی اولاد کو اس کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیے، ہم نعت خوانی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں نا، اب نعت خوانی کا ہم شکر ادا کریں گے انشاءاللہ، اور ایسا ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی ناشکری کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہمیں حفاظت عطا فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں اپنا نام لکھ دے، شکر گزار بندوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس نعمت سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہو تو وہ مصیبت و آزمائش ہے، اور جس مصیبت کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا تو میری ملاقات حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس میں میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور کیا اس گھر میں نماز ادا نہیں کریں گے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اور کیا ہم آپ کو ستو اور کھجور نہ کھلائیں؟ پھر فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا فرما کر انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو ایک بندہ عرض کرے گا اس نعمت کی علامت کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اس کی علامت یہ ہے کہ تو نے فلاں فلاں تکلیف میں مجھے پکارا تو میں نے اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیا، تو نے فلاں فلاں سفر میں میری رفاقت چاہی تو میں نے اپنی رحمت سے تجھے اپنی رفاقت بخشی۔ اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلاتا جائے گا اور اسے یاد آتا جائے گا، یہاں تک کہ ارشاد فرمائے گا اس کی علامت یہ ہے کہ تو نے فلاں بنت فلاں کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور تیرے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن میں نے اس سے تیرا نکاح کر دیا اور باقی سب کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل یاد دلائے گا اور بندے کو یاد آتا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنی ساری نعمتیں شمار کرائے گا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ عز و جل بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمانے کے بعد عذاب نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نعمتیں نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لائی جائیں گی، تو اللہ عز و جل اپنی ایک نعمت سے ارشاد فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے اپنا حق لے لے، تو وہ اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں چھوڑے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اگر میرے ہر بال کی 2 زبانیں ہوں اور ہر دن رات تیری پاکی کریں تب بھی میں تیری ایک نعمت کا کما حق ہو شکر ادا نہ کر سکوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لو۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عافیت پر شکر کرنا مجھے مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدقہ بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ السلام محراب میں تشریف فرماتے، اچانک ان کے پاس سے ایک چھوٹا سا طوطا گزرا،
آپ علیہ السلام سے اسے دیکھ کر اس کی خلقت میں غور و غوص کرنے لگے اور اس پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل نے اس کی تخلیق کیوں فرمائی؟ تو اللہ عز و جل نے اس طوطے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے عرض کیا اے داؤد علیہ السلام کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے جو عظیم فضل فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں مجھے ملنے والے فضل پر میں بہت زیادہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک بار اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ عز و جل کی حمد ان سے زیادہ عمدہ طریقے سے کوئی نہیں کرتا، تو ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام محراب میں تشریف فرما تھے، قریب ہی ایک تالاب تھا۔ فرشتے نے عرض کیا اے داؤد علیہ السلام اس مینڈک کی آواز کو سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے بغور سنا تو وہ اللہ عز و جل کی ایسی حمد بیان کر رہا تھا کہ جیسی آپ علیہ السلام نے کبھی بھی نہ کی تھی۔ فرشتے نے عرض کیا اے داؤد علی نبینا و علیہ السلام کیا پایا؟ کیا آپ اس کی بات سمجھ گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ فرشتے نے عرض کی کہ اس نے کیا کہا؟ فرمایا سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، میں نے اس طرح کبھی حمد نہیں کی۔ دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اور ہم ہیں کہ بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔